الا ان اولیاء لا خوف علیہم یحزنون الذین ما کانوا یتقون۔ ناظرین، بے شک قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خبردار کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ غم، وہ تو تقوی والے ہیں۔ خلاصہ کلام ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم اس شاہی مزار کا ذکر خیر شروع کر اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر ہمارے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بگش بنا میں ہدیتاً تحفتاً درود شریف پڑھیں کہ تاکہ ہمارے لیے باعث نجات ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوبہا ودوائیہا ونور ابصارہا وجیاعہا وشیئۃ الابدان وشفائیہا۔ ناظرین اکرام، آج ہم جس شاہی مزار کا ذکر خیر شروع کریں، آپ کا نام حضرت خواجہ محکم الدین عبداللہ شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کے القابات قطب دھوراجی، شہنشاہ سوراشٹرا، محبوب رسول، شمس العارفین۔ آپ کی ولادت 1137 ہجری بمطابق 1716 عیسوی میں ہوئی۔ آپ نے لاہور میں صرف 16 سال کی عمر میں اپنی تعلیم پوری کر لی اور حضرت علامہ تحفظ زنی کی کتاب شرح عقائد بھی پوری کر لی تھی۔ اس کے بعد آپ نے دہلی شریف تشریف لائے اور حضرت مولانا فخر الدین چشتی دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسے میں علوم عربیہ کی تعلیم حاصل کی۔ بہاولپور میں مدرسہ عربیہ کے استاد حضرت مولانا محمد میٹھان کوٹ والے شرح عقائد نشافائی مشکلات مقامات میں حل آپ سے کرتے تھے اور آپ حنفی مذہب کے مقلد ہیں۔ حضرت خواجہ قطب عالم عبد الخالق قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بیعت کی۔ آپ کے پیر نے اپنے مجاہدہ و ریاضت کرنے کے لیے فرمایا۔ آپ نے چھان ولی شریف جا کر چلہ کیا۔ جب چلے کو مکمل کر چکے تو آپ روزہ افطاری کے لیے باہر تشریف لائے تو اچانک ایک بزرگ آپ کے پاس آئے۔ ان کے ہاتھ میں بور تھے۔ آپ کو دیکھا، فرمایا لیجئے اس سے روزہ افطار کیجئے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ مجھے بور کھانے کی خواہش ہوئی ہے؟ بزرگ نے فرمایا میں خضر علیہ السلام ہوں اور میرا اپنا کام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کو بور دے کر خضر علیہ السلام غائب ہو گئے۔ آپ نے انہی بور سے روزہ افطار کیا۔ بعد میں آپ نے اپنے پیر و مرشد کے پاس حاضر ہوئے تو ساری حقیقت انہیں کہہ بتائی۔ آپ کے پیر نے فرمایا اب تم شیر و شریعت کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ آپ نے حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض روحانی حاصل کیا۔ جب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری کا شرف سلام عرض کیا تو قبر مبارک سے جواب آیا کہ وعلیکم السلام و محبوب۔ اس جواب پہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد روضہ مبارک کے خادم کو ارشاد ہوا کہ ہمارے محبوب کو ہمارے روضہ پاک کے اندر بھیجو۔ فوراً ہی خادم آپ کو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کے پاس لے گئے۔ خادم وہی دروازے پر کھڑے رہے اور کہا کہ آپ کو ہی اندر آنے کا حکم ہے، لہذا آپ اندر تشریف لے جائیں۔ آپ روضہ پاک کے اندر داخل ہوئے اور بہت دیر کے بعد واپس باہر تشریف لائے تو آپ کے سر پر سلسلہ اویسیہ کا دستار بندھی ہوئی تھی۔ اس طرح آپ سلسلہ اویسیہ کے تاجدار اور محبوب رسول ہوئے۔ جب آپ سفر کرتے ہوئے دھوراجی گجرات تشریف لائے تو
نماز عصر کا وقت تھا۔ دھوراجی میں صرف ایک گھانی میاں کی مسجد، چھوٹی سی مسجد تھی۔ آپ وہاں پہنچے اور اذان دینے کے لیے ایک کونے میں گئے تو وہاں کے مؤذن نے آپ سے کہا، یہاں بالکل دھیمی آواز میں اذان دیتے ہیں کیونکہ یہاں خطرہ ہے کہ یہاں کے راجپوت جان سے مار دیں گے۔ آپ کو جلال آ گیا اور اذان دینا شروع کیا۔ اذان کی آواز سن کر راجپوت تلواریں لے کر مسجد کے پاس جمع ہو گئے، مگر مسجد سے 40 قدم دور ٹھہر گئے۔ اذان دے کر آپ نے ان پر ایک جلالی بھری نگاہ ڈالی تو سارے راجپوت کان پکڑنے لگے۔ اچانک اسی وقت ایک گھوڑا سوار ان راجپوتوں کے پاس آیا اور کہنے لگا، جلدی چلو، پڑوس کے گاؤں میں راجا جام ویبھا ہم پر حملہ کرنے والا ہے۔ یہ سن کر سارے راجپوت دشمنوں سے لڑنے کے لیے دھوراجی سے 2 میل دور بھادر ناڈی کے کنارے گئے اور آپس میں لڑ کر سب مر گئے۔ اس طرح آپ کے قدموں کی برکت سے دھوراجی میں راجپوتوں کا خوف کم ہوا۔ آپ کی زندگی کا زیادہ سے زیادہ حصہ شیر و شیاد میں نکلا، اسی لیے آپ شیرانی یعنی شیر کرنے والے کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کی سواری کے لیے ایک گھوڑا اور ایک اونٹ ہمیشہ تیار رہتا تھا اور ان کی دیکھ بھال یوسف نامی آپ کے مرید کیا کرتے تھے۔ آپ کے گھوڑے کا نام توکل اور اونٹ کا نام درگاہی تھا۔ ناظرین، انشاءاللہ اس کے اگلے حصے میں آپ کی کیا خصوصیات کرامت ہے وہ بیان کروں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں، شیئر کریں، آپ کے تاثرات ہمیں ضرور دیں، کومنٹ کرके بتائیں آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہے، اور ہماری چینل سے جڑتے جائیں، اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔